صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں بہت پیارا مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس مہینے میں مسلمان زکوٰۃ و صدقات بکثرت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 ٹائم یعنی 32 مرتبہ اکٹھا ذکر آیا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور ان کو آخرت میں بھی اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے زکوٰۃ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف جب روانہ فرمایا، جب ان کو بھیجا تو ارشاد فرمایا، ان کو بتایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ان کو تلقین فرمائی۔ یاد رکھیں زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یاد رکھیں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے، حکم قرآنی پر عمل ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینا ایمان کا ذریعہ ہے، اور جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کیا گیا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے یہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کی مدد فرماتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کا شمار اچھے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے اور مسلمانوں کی حاجتیں اس سے پوری کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مال زکوٰۃ کی برکت سے ان کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کرے گی۔ آپ نے سماعت فرمایا زکوٰۃ دینے کی کس قدر برکتیں ہیں۔ بڑی خوش دلی کے ساتھ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کریں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہوگی، مال پاک ہوگا اور اللہ کی رحمت سے آپ کا مال بڑھ جائے گا، اور غریبوں اور مسکینوں اور حاجت مندوں کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کو ان کی دعائیں ملیں گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ برکت ملے گی۔ اپنے عزیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو بھی زکوٰۃ دیجیے، تاکہ دنیا بھر میں مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کا جو قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اس میں آپ کی مدد بھی شامل حال ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش کرے اور ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔